حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معراج دا دھم دھام ہا، حورا دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ۔ معراج دا دھم دھام ہا، حورا دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ۔ دھما پیا ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجی بجمالہ۔ سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا۔ سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا، پرجوش سکدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا، آکھے 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ۔ پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت موقع، خوبصورت مسجد، خوبصورت باتیں، خوبصورت چہرے،
खूबसूरत घड़ी, खूबसूरत मौका, खूबसूरत लम्हा, जामिया मस्जिद नसीम मुस्तफ़ा की इफ्तिताही प्रोग्राम में मैं और आप इंतहाई मुहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम बिरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद राशिद मुस्तफ़ा, भाई शाहिद मुस्तफ़ा, भाई अमीर अली की पुरखुलूस दावत पर हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले दुआ है दरबार इलाही में बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है रब्बुल जलाल मेरे और आपके लिए इस आने को, बैठने को, इस घड़ी को अल्लाह निजात का जरिया बनाए। और मेरे इन भाइयों ने जो अपने वालिद गिरामी मरहूम व मगफूर, जिनके चर्चे, जिनकी बातें मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उनको अल्लाह हुस्समद के तज़किरों से जानता है। और मैं जब सुबह यहाँ आया तो अपने भाइयों से कहा ये आपका कमाल नहीं है, ये उस बुज़ुर्ग की, उस ज़िक्र की बरकतें हैं, उनकी दुआओं का समरा है जो वो आपके लिए उठते बैठते चलते फिरते करके इस दुनिया से गए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमत नादिल फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। और ये जो सदका जारिया इंशाअल्लाह मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा आपको सुनाऊंगा कि बंदा जब दुनिया से जाए तो कितनी चीज़ें उसके लिए काम आती हैं, तो उनमें से यही एक सदका जारिया है जो क़यामत की सुबह तक उनके नामा आमाल में लिखा जाता रहेगा। मस्जिद का बनाना, अल्लाह के घर की तामीर करना, ये इतना बड़ा अजमत वाला, शान वाला, मकाम वाला काम है। मेरी तरफ गौर करना, आपकी तवज्जो रही तो मैं कुछ सुना पाऊंगा। मस्जिद का बनाना, मस्जिद का, यार बोले आप उधर ना देखिए, मस्जिद का बनाना, मस्जिद की तामीर करना, इतना बड़ा अजीम काम है, इतना बड़ा अजीम काम है जिसके लिए मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे मौला ने ड्यूटियां लगाई थी अपने नबियों की, अपने पैगंबरों की, अपने रसूलों की। मैं सबक सुनूं जो मैंने क्या कहा? हाँ, नूरी साहब ने कितना खूबसूरत वही अल्फाज आपके सामने रखे हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। मैं हरगिज़ ऐसी तकरीर नहीं करूंगा कि मैं बयान करके चला जाऊं, आपके पल्ले ना पड़े, नहीं। मैंने कहा मस्जिद का बनाना,
مسجد کی تعمیر کرنا اتنا بڑا عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی تھیں اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی، اپنے پیغمبروں کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنا۔ بیت اللہ کو بنانے والے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کی بنیادیں، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا، تعمیر کرنا، اللہ نے ڈیوٹی لگائی اپنے خلیل کی، اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ توجہ میری طرف، جب اللہ کے پیغمبر نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کانٹی اٹھائی، اس دور کا جو بھی وہ یعنی آلات ہوں گے، آپ کی آج کے رواج میں تیشا ہوگا، کانٹی ہوگی، گڑمالا ہوگا، انہوں نے اٹھایا، اور دنیا اس جہان میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے مزدور ہوں گے۔ خلیل پیغمبر نے نظریں دوڑائیں ادھر 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 ادھر، دیکھتے دیکھتے دل میں خیال آیا اتنا عظیم کام ہے، اتنا بلند و بالا کام ہے، کسے ہور نو کیوں ملاواں؟ اپنے پتر اسماعیل نو ملاواں، جس اسماعیل نو 90 سال تک اپنے رب کو منگدا رہ گیا۔ اللہ کے خلیل پیغمبر نے بیت اللہ کی تعمیر کی، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر رلے تے نال ملایا کس نو؟ بولیں گے کس کو؟ اپنے لختے جگر کو۔ سبق روک دیا، سبق میں نے روک دیا، ادھر بوڑھوں گا۔ وہاں بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ اللہ نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، سبق روک دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی کی تعمیر میرے سونے محمد الکریم نے کرائی۔ مسجد قباء کو بنایا، سہل و سہیل کی جگہ لی گئی۔ تو میں نے عرض کی، میں نے ایک جملہ، ایک پھول آپ کی جھولی میں ڈالا، خلاصہ کہ یہ مسجد کی تعمیر، مسجد کا بنانا، تعمیر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اتنا عظمت والا کام ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی اپنے پیغمبروں کی۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ سبحان اللہ۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ او گجرانوالا کے روشن ضمیرو، پہلا پارا ہے اللہ کا قرآن ہے۔ جڑے ویلے از یرفع، جڑے ویلے اٹھائیے بنیادیں، کس کی؟ بیت اللہ کی۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ توجہ میری طرف، اللہ کا قرآن میرے سامنے، تغاریاں اٹھانے والا لگتا یوں ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، مستری والا کام کرنے والے جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ مسجد کا نام بیت اللہ ہے، توجہ میری طرف، بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ،
مسجد کا نام بیت اللہ۔ اللہ کے پیغمبر جب گھر کو بنا لیا، اللہ کے خلیل پیغمبر نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی، آئیے بڑی پیاری بات، گو کا سامان نہیں ہے، چھٹنے کا سامان نہیں ہے، اللہ نے پتھر بھیجا ہے، جس پتھر کے اوپر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ جو گو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر دوسرا وار دینے لگتے ہیں، پھر گو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ پتھر اونچا ہونے لگتا ہے، چھت ڈلنے لگی، کڑیاں ڈلنے لگی، ہائے لپائی ہونے لگی۔ جب بیت اللہ بن گیا، اللہ کے گھر کی تعمیر ہونے لگی، اللہ کا گھر کمپلیٹ مکمل ہونے لگا، جیسے آج اللہ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، تعمیر مکمل ہو گئی، مسجد نسیم مصطفیٰ پوری ہو گئی، مکمل تکمیل ہو گئی، وہاں بیت اللہ تکمیل ہو گیا۔ توجہ میری طرف، یہاں مسجد نسیم مصطفیٰ تکمیل ہو گئی، بیت اللہ تکمیل ہو گیا، پیو پترا رل کے، باپ بیٹا کھلو کے رب کی دربار میں التجا کرنے لگے، کیڑی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ افتتاحی پروگرام بیت اللہ کا کب ہونے لگا؟ جب اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، میرے مولا ہم نے تیرے گھر کو بنا دیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اس ہمارے عمل کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ اللہ بیت اللہ کی تعمیر کو قبول فرما۔ میں دعا کرتا ہوں میرے کریم اللہ، میرے رحیم اللہ، میرے بھائی شاہد مصطفیٰ نے، راشد مصطفیٰ نے، بھائی امیر علی نے، اللہ تیرا گھر بنایا تیری رضا کے لیے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ آئیے حیران ہو جائیں گے، جب بیت اللہ بن گیا، مسجد بن گئی، مسجد کے بننے کے بعد امام کی ضرورت پڑتی ہے، انہوں نے بھی امام رکھا ہے، انٹرویو ہونے لگے ہیں، ہاں کس کو امام رکھا جائے، کس کو امام رکھا جائے؟ آئیے گجرانوالہ کے روشن ضمیر و ایمان تازہ ہو جائے، انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ خلیل پیغمبر نے رب کی دربار میں التجا کی، مولا مسجد تو بن گئی، مدرسہ تو بن گیا، اب اس مسجد کے لیے امام چاہیے ہوگا، اس مدرسے کے لیے مدرس چاہیے ہوگا۔ میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، جتنا یہ تیرا عظیم اونچا گھر ہے، اسی طرح امام بھی اونچا چاہیے۔ نہیں بولے، اب بولیں گے جب میں شروع ہوتا ہوں، اب بولیں گے، جس طرح تیرا گھر عظیم، امام بھی عظیم، جس طرح تیرا مدرسہ عظیم، مدرس بھی عظیم، اللہ او مسجد دا امام تے مدرس تے معلم تے مبلغ تے مقرر تے خطیب تے ادیب، ہن میں تیرے کول منگنا ہے، تیرا گھر بنایا ہے تے تیرے کولو امام میں منگنا ہے، تیرے کولو معلم میں منگنا ہے، تیرے کولو مدرس میں منگنا ہے، تیری دربار میں التجا کرنے لگا ہوں میرے کریم اللہ، امام او بھیج، مدرس او بھیج، معلم وہ بھیج، جو تیری دربار میں ایک کوئی موتی ہے ہو دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے،
मुअल्लिम ओ भेज, मुदर्रिस ओ भेज, जो तेरी दरबार में एक कोई मोती है, ओदे नाल दा होर कोई नहीं है, ओदे नाल दा होर कोई नहीं है। आप कहेंगे मौलवी साहब ये खतीबाना अंदाज है या कोई तकरीराना अंदाज है? नहीं नहीं गुजरांवाला का रोशन ज़मीर, ये खतीबाना अंदाज नहीं है, ये मुकर्रराना अंदाज नहीं है। आइए कुरान मुकद्दस की आयत मेरे सामने, पहला पारा है जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी आयत के बाद एक आयत है अल्लाह का कुरान बोलने लगा है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की दरबार में इल्तिजा करने लगे हैं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे करीम अल्लाह मुअल्लिम ओ भेज, मुदर्रिस ओ भेज, ये तेरी दरबार दे अंदर मैं देखी आए ओदना मुहम्मद, ओदना मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ओदना मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ओदना अहमद नबी। साथ बोले बनाने वाला खलीलुल्लाह, तगारियां उठाने वाला ज़बीहुल्लाह, मस्जिद का नाम बैतुल्लाह। अब मैं इस पूरा गुलदस्ता तवज्जो आपके सामने रखने लगा हूं। खलील पैगंबर ने जो बात रब के दरबार में की ना, वो क्या ही, रब्बना वबात फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए गुजरांवाले आले हो, मस्जिद का नाम बैतुल्लाह है, बनाने वाला खलीलुल्लाह है, तगारियां उठाने वाला ज़बीहुल्लाह है, मुदर्रिस जो मांग रहे नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। निसाब का जो तज़किरा है उलमा गौर करेंगे, कुर्बान जाऊं, निसाब का नाम किताबुल्लाह है, और किताब आई, कुरान आया, किताब आई, मेरे नबी का खिताब आया। आइए अल्लाह के पैगंबर पढ़ने लगे हैं, अल्लाह के पैगंबर मांगने लगे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मुदर्रिस से मुअल्लिम ओ भेज, जो तेरी दरबार में कोई मोती है ओदे नाल दा होर कोई नहीं है। मेरा अकीदा, मेरा ईमान, गुजरांवाले आले हो, एक तरफ पूरी कायनात को रख दिया जाए, दूसरी तरफ आमना का दुर्रे यतीम होवे, सोना मिठा मदनी मुहम्मद करीम होवे। मेरा अकीदा, मेरा ईमान, पूरी कायनात का शानो मकाम कम है, मेरे सोहने मुहम्मद का मकाम ज्यादा है, मेरे महबूब का शान ज्यादा है, मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा है। इसलिए तो अल्लाह वाला कहता है, ओ दुनिया वालों, अरा कुल्ला मदहन फिन नबी मुकस्सरा व इन बलगल मुसनी अलैहि व अक्सरा इल्लाहु असना बिल्लदी हो व अहलुहु अलैहि फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा व अल्ला तफन्नुन वासिफी है बेवस्फी यफना ज़मानो व फीहि मा लम यूसफ। उलमा समझे हैं, मैं आपके सामने तर्जमा करता हूं। अम्र इब्न फारिस अरब की धरती में रहने वाला शायर है, आया है, दफ्तर खोला है, कलम को जेब से निकाला है, लिखने लगा है। बंदा बैठा है,
قرآن مقدس کا نسخہ لے کر عمرو بن فارد کی گود میں رکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے او عمرو بن فارد قرآن کا بھی مطالعہ کر لے، قرآن کو بھی پڑھ لے۔ ادھر دیکھیے گا، خدا کی قسم جھوم جائیں گے۔ جو ہی عمرو بن فارد نے پہلا ورقہ کھولا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا۔ والناس کی سین تک جب پہنچنے لگے ہیں، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، وہی قلم جو اس نے جیب سے نکالا، وہی دفتر جو اس نے کھولا، بند کرنے لگا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں عمرو بن فارد پہلے تو کچھ لکھنے لگا تھا، اب قلم بھی بند ہے، دفتر بھی بند ہے۔ جواب عمرو بن فارد کا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ کہنے لگے ہیں ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى۔ اے شاعر، جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے قرآن کھولا، میرے سونے محبوب کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے، ہوٹاں کا تذکرہ قرآن کرے، ہتھاں کا تذکرہ قرآن کرے، سینے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی نماز کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے مزاج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے معراج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے رواج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی ازواج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے اصحاب کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے بنات کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی اداؤں کا تذکرہ قرآن کرے۔ میں پڑھتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا۔ خدا کی قسم کوئی چیز ایسی رہی کوئی نہیں جو میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو۔ جس جس چیز کی نسبت جڑتی گئی، اللہ نے قرآن مقدس کی اندر تذکرے ہی تذکرے کرتے گیا ہے۔ او دنیا والو، جب میں نے قرآن پڑھا ہے، آواز آئی ہے اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى۔ اس لیے کہتا ہوں گجرا والے کے روشن ضمیرو، اللہ کا خلیل پیغمبر مانگنے لگے ہیں امام او بھیج جو تیری دربار دے اندر ایک کوئی موتی ہے، او دے لال دہور کوئی نہیں، والضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، رحمت للعالمین دے لقب والا، اخلاق اعلیٰ، کردار اعلیٰ، اٹھنا تے چلنا تے پھرنا تے اداواں اتنے اعلیٰ کہ زمین پہ میرا محبوب اپنا کردار کرے، آسمانوں سے صدا آنے لگے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن بول پڑے، آواز آئے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آئے دنیا والو، جب میں نے قرآن پڑھا ہے، گھوم جائیں گے یا آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یا آواز آتی ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قربان جاؤں گجرا والے ہو، جب میں نے اپنے محبوب کی رحمت کو پڑھا، اپنے آقا کی شفقت کو پڑھا، اپنے آقا کے کردار کو پڑھا، آسمان کے فرشتے بھی حیران ہونے لگ جائے۔ اللہ اللہ، میں نے دیکھا ہائے ہر ایک نبی دنیا میں آیا، سارے نبی رحمت ہے، جب میرے محمد کا نمبر آیا ہے تو قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ ایسے رحمت ہے، ایسی شفقت والے ہیں، ایسے رحمت والے ہیں جو دشمن جو میرے نبی کے پاس آئے، اللہ کا پیغمبر دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت والے ہاتھ جا اٹھائے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر توجہ آپ کی میری طرف، ایمان تازہ ہو جائے۔ دشمن میرے نبی کا، میرے نبی کے لیے دوڑ رہا ہے، دیکھ رہا
جائے، کہیں اللہ کا محبوب مل جائے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو میں قتل کر دوں۔ جو ہی دیکھا میرے محبوب درخت کے نیچے آرام فرمائے، بندہ دوڑتا ہوا آیا، تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، جو ہی تلوار لیتا ہے، تلوار لے کے میرے نبی سے کہتا ہے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی سے کہتا کون بچائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ بولے کیا؟ جھوم آنی چاہیے۔ کون؟ سارے بولے کون؟ باہر والے بولے کون؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کی زبان اطہر سے لفظ اللہ نکلنے کی دیر ہے، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گرنے لگی۔ اب نمبر آیا، واری آئی میرے مرشد دی، چکی تلوار تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھیا دس تینوں کون بچے سی؟ کہ کانپنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا۔ رحمت والا نبی، اللہ 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 اللہ۔ یہاں ایک بات کہوں گا، ناراض نہیں ہونا، ہم کن لڑائیوں میں پڑ گئے؟ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، چچا ماما تایا سے رشتے سے، اللہ اللہ اللہ، ہمسایہ ہمسایہ کو نہیں دیکھتا۔ ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا ایک مزاج ہے، محبتیں بانٹتا ہوں خدا کے لیے۔ رب کے حکم کو، میرے محبوب کی سنت و طریقے کو اپناؤ، کامیاب۔ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جو تجھ سے توڑے او دے نال جوڑ، جو ظلم کرے معافیاں تو دے، رب محمد تیرے گناہوں نو معاف کر دے گا۔ آئیے توجہ توجہ نوجوانوں، میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دس تینوں کون بچے سی؟ کانپنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا جا، میں محمد نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں نہ کہوں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں آقا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، جو خود جو کھائے جواہر لٹائی۔ اس لیے تو کہا دنیا والوں والضحیٰ دے چہرے والا ہے، واللیل دیا زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر مانگنے لگے، جہاں میرے نبی کے قدم لگتے ہیں ایسی برکتیں ہیں، ایسی رحمت ہے، ایسی شفقتیں۔ توجہ میری طرف، میں نے رحمت کے لفظ کو اٹھایا ہے، آئیے آپ کی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی گود میں رحمت کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ حیران ہو جائیں گے، مکہ فتح ہونے لگا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑی سی بیس کم کریں، تھوڑی سی بیس، کچھ سنانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجئے گا وقت۔ ارشد بھائی تھک تو نہیں گئے نا؟ سنیں گے؟ سنیں، بہت بڑی پیاری بات آ گئی، حیران ہو جائیں گے۔ مکہ فتح ہونے لگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. قائد میرا نبی ہے، سپہ سالار میرے محبوب ہیں. توجہ نوجوانوں نوجوانوں نوجوانوں، پیچھے میرے نبی کے صحابہ جو ہی مکہ میں داخل ہوئے، ایک صحابی میرے نبی کا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور تلوار لی، لہرانے لگے اور بول پڑے اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ. او مکہ والو، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کے ٹکڑوں کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کی تڑپ کا بدلہ لیا جائے گا، زنیرہ کی آنکھوں کا بدلہ لیا جائے گا. کس طرح تم نے معصوم نبی پہ حملے کیے تھے، کس طرح تم نے میرے نبی کے اوپر آئے کی اپنی باتیں کسا کرتے تھے، آج بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے. گجرا والے ہو سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے. جب یہ بات میرے محبوب کے کان مبارک میں پڑی، پوچھنے لگے علی جی کون ہے؟ فرمایا فلانا صحابی ہے. میرے نبی نے فرمایا ادھر میرے واللہ. جو ہی قریب آئے ہیں، جو ہی میرے نبی کا شاگرد قریب آیا، میرے نبی نے فرمایا نا 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 نا، محمد کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہے کہ آج بدلے کا دن ہے. یا رسول اللہ پھر کیا کہوں؟ سنیے گا میرا نوجوان، سنیے گا میرا بھائی، میرا بزرگ، میری اماں، میری بہن، میری بیٹی. آقا نے فرمایا جا محمد کی طرف سے اعلان کر دے الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے. آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے. میں اعلان کرتا ہوں، توجہ یارو توجہ یارو، آج اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہم تو اپنے بڑے کا بھی، اپنے چھوٹے کا بھی، اپنے چچا ماما تائے کا بھی، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے، اپنی اماں کو بھی اماں نہ سمجھے، اپنے ابا کو ابا نہ سمجھے. یہ دیکھو نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ماں کا خیال کیا کر، ابا کا خیال کیا کر. یہ اتنے عظیم رشتے ہیں. جب یہ ماں دنیا سے جاتی ہے، باپ دنیا سے جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ دعائیں کہاں گئی ہے، وہ سپورٹ کہاں گئی، وہ دیوار کہاں گئی. آئیے یہاں بھی میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. سنیے گا، ایک ماں آئی ہے میرے نبی کی خدمت میں، اور جا کے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں تجھے ملنے آئی ہے. صحابی میرے نبی کی طرف آئے اور کہنے لگے بڑھیا ہے، پہلے کچیلے کپڑے ہیں، سفر کی ماری ہوئی لگتی ہے اور بولتی ہے محمد کی ماں ہو. میرے نبی نے فرمایا جاؤ نام پوچھ کے آؤ. نام کیا ہے نوجوانہ؟ غور کرنا. جو ہی نام میرے نبی کے کان مبارک میں گونجنے لگا، ماں بولی اور کہا جاؤ کہہ دو کہ تیری ماں حلیمہ آئی ہے. یہ ہے رحمت میرے نبی کی. کون آئی ہے؟ سارے بولے کون؟ نوجوان بولے کون؟ حلیمہ آئی ہے. حلیم، بس جی، حلیمہ کا نام جوئی، حلیمہ کا نام، وقت تھوڑا ہے میں کچھ سناتا ہوں. حلیمہ کا نام جوئی کان میں گونجا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ یہ مزمل مدثر کی چادر بڑھیا ماں کے قدموں میں بچھاؤ. چادر بچھی، وہ چادر جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے، وہ چادر جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے، وہ چادر جو رات کی تاریکی میں میرے نبی اوڑھ کے کھڑے ہوں تو آواز آئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
جمع کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ کہوں دنیا والوں، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت جہی ہو، کرن دشمن بھی تعریفاں، رحمت میرے نبی کی، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت جہی ہوئے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت جہی ہوئے، کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جہی ہوئے۔ وہ چادر میرے محبوب کی اماں کے قدموں میں پڑی ہے، اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، محو گفتگو ہے، میں یوں کہتا ہوں توجہ توجہ توجہ، صحابی نے پوچھا ہوگا اماں حلیمہ حضور کا بچپن تو بتانا، حضور کا لڑکپن تو بتانا۔ اماں حلیمہ بول رہی ہوگی عربی میں کہا ہوگا، میرے عاشق نے اپنی محبت میں کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلنی بھی ہو، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلنی بھی ہو سے، اے انگلی نہ پاکے تے ویڑے دی اندر، خدا دے سجن نو چمے دی بھی ہو سے۔ آئیے موضوع پہ آتے ہیں، حضرت ابراہیم رب کی دربار میں التجا کر رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مدرسو بھیج جو تیری دربار میں ایک کوئی موتی ہے، او دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے۔ واقعی آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے گا، حضرت حسان بول پڑے اور کہتے ہیں، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقا لا تغرب، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں نے عربی میں پڑھا، مفتی صاحب قاری صاحب یہ تو سمجھ گئے، میں آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ذوق ختم ہو گیا، لیکن میں نے نا شاہد بھائی سے کہا گرمی ہے، آپ پروگرام رات کا رکھیں، تو پتہ ہی انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا گرمی ہی میں تو مزہ آئے گا، پتہ چلے گا۔ نہیں سمجھے؟ میں کہتا ہوں یہی پسینہ دن قیامت میں کام آ جائے، بولو تو صحیح۔ پتہ نہیں کون سی وہ گھڑی ہے۔ میں نے آج صبح جب واپس آ رہا تھا نا تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا یار ہر بندے کا نا عظیم جملہ ہے، یہ کسی کا نہیں، ہر بندے کا اپنے رب سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کے۔ آپ کسی پہ ایسے انگل اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہی جس پہ آپ نے انگل اٹھائی نا اس کا کوئی اپنے رب سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ رب کو اپنے انداز میں منا کے چلا جاتا ہے، تم باتیں کرتے رہتے ہو اور وہ جنت میں آگے چلا۔ ایک اور بات میں نے اپنے اسی تبلیغی سفر میں ایک اور میں نے سیکھی اور میرے دل سے آواز آئی، یہ بھی کسی کا جملہ نہیں ہے، اللہ اس بات کو بھی قبول کرے۔ میں کہتا ہوں زندگی ایسے گزار
زندگی ایسے گزار جب دنیا سے جائے اگر آپ کی کوئی اچھائی بیان نہ کر سکے تو برائی بھی نہ کرے. آپ کی کوئی برائی بھی. میں اس پہ دلیل دیتا ہوں, شاید کسی کے ذہن میں آؤ کہ یہ کیسی گل کر دیتی. وہ ایسے آپ بیٹھے تھے, ایک جنازہ آیا, آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو صحابہ نے کہا یہ بندہ اچھا نہیں تھا, یوں تھا. آپ نے فرمایا وجبت. پھر تھوڑی دیر کے بعد اور جنازہ گزرا, میرے نبی نے پوچھا اس کے بارے میں, صحابہ نے کہا بہت اچھا آدمی تھا, نیک تھا. آپ نے فرمایا واجبت. صحابہ پریشان, پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی, پہلے پہ بھی واجبت, دوسرے پہ بھی واجبت, سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا جس کے بارے میں آپ کے اچھے کمنٹس نہیں تھے اس پہ اللہ نے جہنم واجب کر دی, جس کے لیے آپ نے اچھے الفاظ کہے اللہ نے اس پہ جنت واجب کی. تو ایسی زندگی گزارے کہ اچھے الفاظ بولے, کوئی برائی کوئی بیان نہ کرے. وہ تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں حضور کا طریقہ اور سنت لائیں گے. آئی عرض کر رہا تھا, شاعر کہتا ہے کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا, جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا, اور جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کرو سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا, رب محمد بڑا کے قلم توڑ دتا. اس لیے کہا گیا اے میرے کریم اللہ, اے میرے رحیم اللہ, او نبی تے او پیغمبر, او امام بھیج, او معلم بھیج, او مدرس بھیج, جو تیری دربار میں ایک کوئی موتی ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا, رب محمد بڑا کے قلم توڑ دتا. فرمایا میں اپنی دکان میں ایسا ٹھپا اور بنائی کوئی نہیں, میں نے وہ ٹھپا ہی توڑ دیا ہے. اس لیے کہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, وہ رازق ہے, یہ مرزوق ہے, وہ داتا ہے, یہ مانگنے والا ہے, یہ عابد ہے, وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے, وہ مسجود ہے. اس کا قرآن ہے, اس کی حدیث ہے, اس کا حکم ہے, اس کا طریقہ ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کا راج ہے, اس کا رواج ہے. وہ راج والا محمد میں راج والا, وہ احد ہے اور یہ احمد. آئیے دنیا والو, ربنا وبعث فیہم رسولا, ایسا امام بھیج جو تیری دربار میں اور نال دا اور کوئی نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ ماشاء دیوانہ ہے, اس کی یہ ادائیں میرے رب کو پیاری. اللہ اللہ بولے تو صحیح. ہائے ہائے. اچھا جی, بس میں سمیٹتا ہوں. وہ سگنل آ گیا, سگنل. تو سگنل آنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, پھر ٹرین آتی ہے. آگے دیکھیں, سمیٹتا ہوں. شروع کیا تھا بنانے والا خلیل اللہ, دیکھیں نا یہی ہے نا ادھر, مسجد بنانے والا. میری کوئی پوری تقریر سمجھ نہ آئے نا تو یہ گلدستہ لے جائیں. مسجد بنانے والا خلیل اللہ, تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ, مسجد کا نام بیت اللہ, امام و مدرس کا نام, معلم کا نام محمد رسول اللہ, نصاب کا نام کتاب اللہ. اور اس نصاب کو جنہوں نے پڑھا
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کا نام میں نے نہیں کہا، قرآن بول پڑا اولئک حزب اللہ۔ آئیے دنیا والو، امام نے اپنا کام کیا، معلم نے کام کیا، مدرس نے پڑھایا، وَيُزَكِّيهِمْ قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پڑھائی، وَالْحِکْمَةَ حکمت سکھائی۔ قرآن کے پڑھنے سے، پڑھانے سے، حکمت سکھانے سے، حدیث پڑھنے سے، تعلیم آنے سے نتیجہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے ان کے اندر کو پاک کر دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آواز آئی، ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، امیر معاویہ آئے، بولو نام لو یارو، امیر معاویہ آئے سیاست کے امام بن گئے، بلال آئے، کون بولو، بلال آئے رنگ کالا آئے، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے نبی کانوں سے سن کے آتے ہیں، بس بات ختم، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ نہیں پڑھا، نہیں سنا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ شان سارا دی تقسیم، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آ مکی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا ڈسیندا گیا۔ کوئی صدیق بنیا، یہ میں ہر تقریر کے آخر میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، میں محبت میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی اور صحابہ کی محبت میں۔ کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کوئی فارس، کیا کہا؟ کوئی فارس تو آ کے، راشد بھائی، کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا۔ بعد اس دے نبی، بس یہ میری آخری بات ہے، آخری بات، اور ختم نبوت کی بات نہ ہو تو تقریر ادھوری ہے۔ بعد اس دے نبی، سنیے گا، بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لہنا نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر بندہ مومن، جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان۔ بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں،
شان سادے نبی وانگ پانا نہیں، کوہا بند ہے، کوہا سمجھتے ہو؟ کوہا بند ہے نبوت دلہڑا نہیں، مرتبے رب محمد نو دینا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سندا گیا، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔